تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ احکام تجارت، اور ہمارے اس پروگرام میں ایک روٹین ہماری یہ بھی رہی ہے کہ آپ کی کالز کے ساتھ، آپ کے واٹس اپ میسیجز کے ساتھ، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز کے ساتھ بھی، یعنی ہم باقاعدہ پرٹیکولرلی بعض فیلڈز پر پروگرام کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آگے بڑھیں گے لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ احکام تجارت کی ٹیم نے آج ایک فیلڈ کا انتخاب کیا۔ بہت بڑی فیلڈ ہے، پوری دنیا میں، ہمارے پاکستان میں بھی بہت یوز ہے، اور اس کا یوز کیا ہے ہماری ٹیم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے۔ آئیے اس کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں لیدر سے بنائی جانے والی مختلف مصنوعات کا استعمال عام ہے۔ سفری اور سکول بیگز کے ساتھ خواتین کے پسندیدہ ہینڈ بیگز اور دیدہ زیب کلچز، مردانہ و زنانہ بیلٹس، بریف کیسز، جوتے، کی چینز، چھڑی کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی گرپس، جیکٹس، دستانے اور گھروں اور دفاتر میں فرنیچر کی جاذبیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے مختلف قسم کے کورز بھی لیدر سے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی ممالک میں لیدر سے بنائے جانے والے ملبوسات کے استعمال کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ اور تو اور کھانے پینے کی اشیاء، مہمانوں کے سامنے سرو کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی ٹریز اور دیگر کراکری کو مزید دیدہ زیب بنانے کے لیے ان پر لیدر کے کورز استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں کی ڈیمانڈ اور قوت خرید کے حساب سے کپڑوں کی طرح لیدر بھی مختلف رنگوں، ڈیزائنز اور کوالٹیز میں دستیاب ہے۔ جی جناب، آپ نے پہلا حصہ دیکھا اور آپ کو پتا چلا کہ جی لیدر کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے اور کون کون سی پروڈکٹس بن رہی ہیں۔ شاید آپ کے اطراف میں، آپ کے آس پاس بھی لیدر ہو، شاید آپ کی گھڑی کی بیلٹ جو ہے وہ بھی لیدر کی ہو، شاید آپ کی چپلیں اور جوتے، شوز جو ہیں وہ بھی لیدر کے ہوں۔ یہ ساری چیزیں استعمال تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیدر آتا کہاں سے، بنتا کیسے، اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اور آج احکام تجارت میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا سوالات پر اور جوابات پہ ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے؟ چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، یہ جو سارا پروسیجر ہے، یا لیدر کہاں سے آ رہا ہے، کس جانور کا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق کیا فقہی احکام سے جو آپ شرعی جواب دیں گے اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھال جو ہے وہ پاک بھی ہو سکتی ہے اور ناپاک بھی، دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کا دار و مدار ہے پروسیس پر، کہ کس طرح کھال کا پروسیس ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم تک پہنچی کیسے؟ کچھ مخصوص چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہی اصطلاح میں دباغت دینا کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ کھال کی چربی دور کر دی جائے، بو دور کر دی جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ اس وقت ہے کہ جب تکبیر پڑھے بغیر جانور ذبح کیا گیا ہو۔ ٹھیک، تکبیر پڑھ کر ذبح کیا تو ظاہر بات وہ گوشت اس کا پاک ہے، جی، چربی پاک ہے، کھال بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری کھالیں یا چمڑا باہر سے آتا ہے، جی، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض لوگ مردار جانور کی کھال اتار کر یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ پروسیس کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کے بعد بہت سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھ سے اب یہ ڈاکومنٹری تو ہمارے بڑے کام کی یوں بھی ہوئی کہ اس کا اثر اس پہ بھی پڑے گا، تو چلے آئیے دیر نہیں کرتے، آپ کو دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ میں سے کسی نے یہ سوچا کہ لیدر کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ بھیڑ، بکری اور دیگر جانوروں کی کھال کو لیدر یعنی چمڑا بننے تک کے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے؟ یہ مراحل کس قدر پیچیدہ اور وقت طلب ہوتے ہیں؟ میرا نام فرمان علی ہے، میں یہاں کا ٹھیکیدار ہوں۔ ہمارے پاس کھالیں آتی ہیں اور ہم نمک لگاتے ہیں
اور یہ فی بندہ 500 کھال ہے نا جرا ایک دن کا لگا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب سوکھ جاتی ہے کھال پھر اس کے بعد کٹنگ ہوتی ہے. کٹنگ ہے نا جرا ایک بندہ فی ہے جرا وہ کم سے کم 700 کھال ہے جری وہ ایک دن کا کٹنگ کر سکتا ہے. کیا کوئی جانتا ہے کہ وہ کون سا لازمی عمل ہے جس کو کھال کے حصول کے بعد فوراً نہ کیا جائے تو کھال خراب ہو جاتی ہے؟ کس طرح ایک ہی طرح کے جانوروں سے حاصل شدہ کھالوں کو مختلف رنگوں میں ڈھالا جاتا ہے؟ میرا نام رضوان ہے اور میں یہاں پر لیدر کنسلٹنٹ ہوں اور اس شعبے سے میں تقریباً 30 ایئر سے وابستہ ہوں. سب سے پہلے جو بھی لیدر آتا ہے اسے پریزرو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے سالٹ لگاتے ہیں اس میں. اور یہ کیورنگ کا جو پروسیس ہے اس میں ہم گوٹ اسکن کے لیے ایٹ لیسٹ 15 kg پر گوٹ اسکن اس میں سالٹ لگتا ہے اور جبکہ کاؤ اسکن میں 45 سے 50 kg ہم استعمال کرتے ہیں. تو پھر ہم اسے ڈی ہائیڈریشن کے جو پروسیس ہے وہ کیورنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ری ہائیڈریشن کا پروسیس ہے وہ سوکنگ کہلاتا ہے. سوکنگ کے بعد ہم لائمنگ کرتے ہیں. لائمنگ میں ہم ایسے کیمیکل یوز کرتے ہیں جو اس کے بالوں کو ریموو کر دیں اور اس کے فلیش کو بہت حد تک اس کے اسکن سے تھوڑا سا ریموو کی طرف لے جائیں. یعنی اس کو ایک مشین کے ذریعے سے ہم بعد میں فلیشنگ کر لیتے ہیں. فلیش کرنے کے بعد ہم اس کا دوبارہ سے ویٹ کرتے ہیں اور اسے ڈرموں میں ڈال دیتے ہیں. ڈرموں میں ہم اس میں کیمیکل ڈال کے اس کی ہم یہاں پر کروم ٹیننگ کر رہے ہیں اور کروم ٹیننگ کے بعد ہمارے پاس ویٹ گلو تیار ہو جاتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ سارا عمل مکمل کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ اپنی محنت اور جاں فشانی سے جانور کی کھال کو ایک لیدر کے شاہکار میں تبدیل کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈرم میں چلا جاتا ہے کلر ہونے کے لیے. جو بھی کسٹمر کا کلر ہو، کالا ہے، نیلا ہے، یلو ہے، اولیو گرین ہے، جو ریکوائرڈ کسٹمر کلر ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اس میں ڈائی ہو جاتا ہے. ڈائی ہونے کے بعد وہ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم تیل یوز ہوتے ہیں، کلر یوز ہوتے ہیں تاکہ مال سافٹ بھی رہتا ہے، کلر بھی بن جاتا ہے. یہ اگر اپر پرپز کا یا شو پرپز کا مال ہوگا تو سیمنگ سیٹنگ ویکیوم ہوگا، اور اگر یہ گارمنٹ پرپز کا یا گلونگ پرپز کا مال ہوگا تو ڈائریکٹ ٹنگائی پہ چلا جائے، آپ کے ہینگ ڈرائی پہ چلا جائے گا. اس کے بعد کو پراپر شیپ کر کے تو وہ پھر چلا جاتا ہے اسپرے پلانٹ پہ آپ کے فنیشنگ کے لیے. فنیشنگ کا پروسیس جو ہوتا ہے، فنیشنگ کا عام مطلب یہ تو میک اپ مطلب کسی اسکن کو میک اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور فائنل فنش ہونے کے بعد وہ پروڈکٹ ریڈی ٹو پیک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو پیکنگ کا اس کا طریقہ کار ہے، پیک ہونے کے بعد اسٹیمپ لگ جاتی ہے اور پراپر کاٹن میں پیک ہو کے کسٹمرز کو ڈسپیچ ہو جاتی ہے. آج ہم احکام تجارت میں مفتی صاحب سے لیدر کے حصول، لیدر سے بنائی جانے والی مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کے کاروبار اور لیدر سے بنائی گئی مصنوعات کے استعمال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. عام عوام اور اس کاروبار سے منسلک افراد کی جانب سے پوچھے جانے والے مختلف سوالات کے جوابات جانیں گے. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی، مدنی چینل کے ناظرین، لیدر گوڈز، لیدر انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے یہ ہماری ویڈیوز بھی دیکھی، ہماری ٹیم نے الحمدللہ جا کر تیار کری آپ کے لیے. مجھ سے بھی سارا پروسیجر سامنے آیا. اب آپ کیا فرماتے ہیں، پھر ہم سوالات کی طرف بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے، ایک بات تو کلیئر ہے کہ کوئی بدبو والی کھال ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اتنے سارے جو پروسیس ہوئے ہیں جی. اس کے بعد کوئی پروڈکٹ سامنے آتی ہے ٹھیک ہے. تو چربی دور ہو جاتی ہے، دباغت کا جو تقاضا ہے وہ تقریباً پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کھال بار سے آئی ہے، جی، جانور جھٹکے کا تھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جھٹکے کے ذریعے اس کو کاٹا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، اس کا گوشت ناپاک تھا تو کھال بھی ناپاک تھی. لیکن جو فقہ نے طریقے بیان کیے ہیں کہ چربی دور کرنے کے بعد دھوپ میں ڈال کے اس کی بو ختم کر دی جائے، یا نمک لگانے کے بعد اس کی بو ختم کر دی جائے، تو چربی تو لا محالہ دور کی جاتی ہے. جی. ورنہ اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. جی. تو نارملی جس انداز پر کھالوں کا پروسیس ہو رہا ہے آج کی جدید انڈسٹری میں، تو اگر جانور حلال نہ کیا گیا ہو، جی، جو بھی شرعی طریقہ ہے، جی، اور جھٹکے کا ہو یا مردار کی کھال ہو، تو کسی بھی طرح یہ جو موجودہ پروسیس ہے آج کا پروڈکٹ بنانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کھالیں پاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک، اس پروسیس سے جب گزرتی ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کھالوں کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، کھالیں پاک ہو جاتی ہیں. اب ہمارے پاس اس پر سوالات بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو انڈسٹری سے بالخصوص وابستہ افراد ہیں ان کے اپنے سوالات ہیں، کسٹمرز کے، کنزیومرز کے اپنے سوالات ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام شیخ آصف ہے. مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کس جانور کی کھال حلال
ہے اور کس جانور کی کھال ہم خرید سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کی جیکٹ یا لباس کوئی بھی چیز ہم بنا کے پہن سکتے ہیں. کیونکہ اور دوسری جگہوں پہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ کھالیں اور کچھ مٹیریل ایسا مل جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پلیز ہماری رہنمائی فرمائیے. جی مفتی صاحب. یہ ایک الگ زاویہ ہے, یعنی ایک ہے کھال کا پاک اور ناپاک ہونا, ٹھیک ہے, اور ایک ہے کس جانور کی کھال یوز کی جائے اور کس کی یوز نہ کی جائے. ٹھیک. ایک جانور صرف ایسا ہے کہ جس کی کھال گوشت پاک ہو ہی نہیں سکتا, اس کا نام ہے خنزیر. ٹھیک. خنزیر کا معاملہ جدا ہے. ٹھیک. خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو ان دو مراحل سے گزرے گا. ٹھیک. یعنی یا تو اس کو جھٹکے سے مارا گیا ہو, ٹھیک ہے, یا مردار ہو, اپنی موت مر گیا ہو, اس کی کھال اتار لی گئی ہو, اور دباغت کے ذریعے کھال پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک. وہ گدھے کی کھال ہو, وہ لومڑی کی ہو, وہ چیتے کی ہو, وہ ہاتھی کی ہو. دباغت کا عمل جب کر لیا جائے, اور دباغت پر ہم بات کر چکے کہ دباغت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نمک لگا دیا جائے, پہلے تو چربی وغیرہ دور کی جائے گی, پھر نمک لگا کر بو ختم کر دی جائے, یا دھوپ میں سکھا دیا جائے, یا آج کل جو پروسیس انڈسٹری میں ہوتا ہے کھال کو سکھانے کے لیے, اس میں بھی دباغت ہو جاتی ہے. ٹھیک. دباغت ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ حرام جانور ہے, لومڑی ہے, چیتا ہے, جی, اور ایسا حرام جانور جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا, اس کی کھال استعمال کرنا کیسا؟ تو اگر پہلا مرحلہ پورا ہو چکا ہے, یعنی کھال پاک کر لی گئی تھی, کیونکہ اللہ مولا جو حرام جانور ہیں مسلمانوں کے دیش میں, مسلمانوں کے ملکوں میں, ان کو ذبح تو نہیں کیا جاتا, ذبح نہیں کیا جاتا تو ان کو حلال کن کرتا ہوگا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے مردار ہوں یا جھٹکے کے ہوں, تو ان کی کھال اگر دباغت کر کے پاک کر لی گئی ہے, اب سوال ہے استعمال کرنے کا. استعمال کرنے کے تعلق سے دو طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں. کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو وحشی جانور ہیں, یعنی درندے جو ہیں, جی, ان کی کھالوں کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں کھالوں کے استعمال کرنے کو جائز کہا گیا ہے. علماء نے تطبیق اس کی یہ دی ہے کہ جہاں اجازت موجود ہے اس سے مراد ہے مطلق اباحت اور ترجیح, کہ بہتر یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کی کھالوں کو ترجیح دی جائے, ان کو استعمال زیادہ کیا جائے. اور جہاں تک حرام جانور ہیں, درندے ہیں, چونکہ اگرچہ کہ کھال پاک ہو جائے گی, دباغت کے بعد کھال پاک ہو گئی, اگر اس کو ذبح شرعی نہیں کیا گیا تھا, یہ ممکن ہے میروز بھائی, جی, کہ مثال کے طور پر لومڑی ہے, جی, اب اس کو ذبح کرنا ہے, تو اس کی کھال چاہیے, ٹھیک, تو اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا, جی, گوشت کھانا تو حرام ہوگا, جی, گوشت نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا جو گوشت ہے وہ پاک ہو گیا, ٹھیک ہے, ناپاک نہیں رہا, ناپاک نہیں ہے, ٹھیک, اب اس کی جو چربی ہے وہ پاک ہو گئی. اب اس کھال کو دباغت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ ٹچ ہو جائے, وہ یوں کر لیں تو اس اعتبار سے پاک ہو, پاک ہے. لیکن چونکہ آلریڈی جو پروسیس ہے پروڈکٹس بنانے کا, اس میں دباغت تو ہوتی ہی ہے. صحیح. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو حرام جانور ہیں بالفرض ان کو ذبح شرعی سے حلال نہیں کیا گیا تھا, لیکن دباغت ہو گئی, تو ان کی کھالوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لومڑی ہو, چیتا ہو, کوئی اور ایسا جانور ہو, بلی ہو, تو بعض اوقات جو نا اس طرح کی جو بلیاں ہوتی ہیں, خاص طور بڑے بڑے بالوں والی بلیاں, ان کی ٹوپیاں بنتی ہیں, ٹوپیوں میں یوز ہوتی ہیں کھالیں, تو ان کی کھالوں کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. لیکن علماء نے یہ بیان کیا کہ کچھ جانور, یعنی ہر جانور کی اپنی صفت ہوتی ہے. جی, اب چیتا ہے تو اس کے اندر جو صفت ہے وہ درندگی کی ہے, ٹھیک ہے, اچھا, خود بھی اس کے اندر ایک رونت ہوتی ہے, کہ خوار ہے, تکبر ٹھیک ہے, کے لیں آپ اس طرح کی, تو اس کے استعمال سے بھی رونت آتی ہے. دو اعتبار سے آتی ہے, یا ہو سکتا ہے اثرات کے اعتبار سے آتی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کے فخر کرے گا, دکھا کے فخر کرے گا, میرے پاس یہ کھال ہے, اتنی مہنگی لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ رکھتے بھی ایسے اسی لیے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی, تو علماء نے یہ کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے, ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ جو درندوں کی کھالیں ہیں ان سے بچا جائے, ان کے لباس استعمال نہ کیے جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے لباس استعمال کرنا جائز ہے, کوئی جیکٹ ہے, کوئی جوتے ہیں, کوئی اور چیزیں ایسی ہیں کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ہے. ایک جانور اور بعض علماء نے بیان کیا, وہ سانپ ہے, کہ سانپ کی جو کھال ہے وہ دباغت کو قبول نہیں کرتی. تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ کی کھال سے بنائی گئی جو پروڈکٹس ہیں اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا. ٹھیک, وہ بھی دباغت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں,
दबागत को कबूल ही नहीं करती। ठीक है। इस बुनियाद पर उलमा ने इसको भी मना किया है। उलमा ने बयान किया कि दरिंदे हों या पालतू जानवर हों, तमाम ही जानवर ऐसे हैं जिनकी खाल इस्तेमाल की जा सकती है। चूँकि हराम जानवर ज़बा की नहीं किए जाते आमतौर पर, तो वहाँ बतौर ख़ास दबागत होना ज़रूरी है और दबागत आमतौर पर हो जाती है। मुफ्ती आपने अभी दौरान गुफ्तगू जवाब के दौरान फरमाया कि पाक हो जाता है, हलाल नहीं होता, यानी वो गोश्त के हवाले से आपने फरमाया, तो इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत आ जाए तो इससे मुराद क्या है? कोई, क्योंकि वो एक नई सी बात लग रही है। बात पुरानी है, नहीं नज़ला हो किसी को जी, क्या करता है? जी नाक, जी पाक है ना, ये कपड़ों पे लग जाए तो नापाक तो नहीं होता ना। लेकिन आपने सुना है किसने खाया हो? इसका खाना हलाल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें पाक होती हैं लेकिन खाना हलाल नहीं होता। अब इसी तरीके से मिट्टी है, मट्टी जो है ना कोई खाता तो नहीं है, लेकिन जी। मट्टी है तो पाक। ठीक है, मट्टी पाक पत्थर है, ठीक। ठीक है, पाक है, कोई खाता तो नहीं है। सही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाक हैं लेकिन खाना उनका हराम है। ठीक वो ज़र पहुंचाती हैं या किसी और वजह से वो खाना उनका हराम है, ठीक, लेकिन वो हैं पाक। सही। उसको बार बार तज़किरा आ रहा है और अभी आगे भी सिलसिले में आएगा। आपने अभी तक, यानी अभी तक के सिलसिले में कोई 10-20 दफ़ा तज़किरा आ चुका है। दबागत का आप एक लफ्ज़ फरमा रहे हैं, तो इससे क्या मुराद? आपने फरमाया कि दबागत हो गई तो अब पाक है, दबागत हो गई तो अब पाक है, इससे क्या मुराद? देखिए, हम जो हैं वो शहरी ज़िंदगी में आके एक मसनूई ज़िंदगी में आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम गोश्त कसाई से ख़रीदते हैं जी, दूध जो है ना गवाले से ख़रीदते हैं। ऐसा ही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हर घर में अपने जानवर होते थे, अपनी गायें, अपनी मुर्गियाँ, अपने अंडे, जी, दूध भी अपने जानवरों से बंदा हासिल कर रहा है, घी भी बना रहा है, लस्सी भी बना रहा है। जानवर जो है ना इंसान की मुकम्मल ज़रूरत है। जो बाद रिवायतों में आता है ना, कुर्बे क़यामत में लोग बकरियां पालेंगे और निकल जाएंगे जंगलों में। मुकम्मल ज़रूरत है। जानवर में लिबास भी है, जानवर में ग़िज़ा भी है, दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कुछ दिनों पहले, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं गिलगित साइड की, कि वहाँ के लोगों की जो ज़राए आमदन है वो ज़राए आमदन है घी। यानी वो जानवरों का दूध निकालते हैं, उससे घी बनाते हैं। अच्छा, घी बनाने का उनका जो अंदाज़ था, मिशकीज़े में जी, जो मिशकीज़ा है वो भी चमड़े का बनाते हैं। सही, तो मिशकीज़े के ज़रिए वो उसको हिलाते हैं। ठीक, और मिशकीज़ा भी तैयार करने में उनको साल लगते हैं, साल तक सुखाते हैं, फिर बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जानवर एक मुकम्मल ज़रूरत इंसान को फराहम करता है। तो अब चूँकि हम आर्टिफिशियल दौर में चले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका वास्ता हमसे नहीं पड़ रहा। जब इंसान जानवरों के साथ होता था, यानी जानवरों को पालता था, तो ये तो आम सी बातें थी, भाई जानवर हलाल किया है, अब खाल किसी उसको थोड़ी बेचेंगे, बेचनी तो है नहीं, वो तो अपनी ठीक है, अपनी इस्तेमाल करेंगे, मिशकिज़ा बन जाएगा, खाल का मुसल्ला बन जाएगा, खाल की और कुछ चीज़ें बना लेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बांदी थी, उनकी बकरी मरी हुई थी। तो आपने फरमाया, इसकी खाल तुमने इस्तेमाल में क्यों नहीं ली? यानी अगर कोई मरा हुआ जानवर है, उसकी भी खाल उतार के, वह है तो नापाक, ठीक है, अगर किसी ने पाक कर ली है तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। ठीक, तो दबागत जो है उस पाक करने का नाम है, खाल को पाक करना, ये दबागत। हर खाल नापाक नहीं होती। ठीक है, जब जानवर आपने अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया है, उसका गोश्त चर्बी पाक है। सही है। खाल के साथ आमतौर पर चर्बी लगी होती है। ठीक है, गोश्त के अज्जा लगे होते हैं। सही। जानवर जब हलाल किया है, यानी अल्लाह अकबर कहकर हलाल किया है, तो खा आपने दरिंदा ज़बह किया हो या हलाल जानवर ज़बह किया हो, जी, पाक हो जाएगा। ठीक है, हलाल है तो खाना जायज़ है, वरना खाना जायज़ नहीं है। ठीक है, अगर हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया, झटके का या किसी और तरीके से है, तो खाल को पाक करने के लिए दबागत करना ज़रूरी होगा। तो मतलब यूँ कह सकते, दबागत एक लफ्ज़ है, उसका क्या पस मंज़र है ये हमने बयान किया। जी, ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि जैसे अब नमाज के लिए तहारत, उमूमी तौर पर अवाम के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज के लिए जैसे हमें तहारत हासिल करनी है तो गुस्ल तो है, लेकिन अब वज़ू करेंगे तो इसको वज़ू कहते हैं। तो ऐसी खाल को पाक करने का जो भी तरीक़ाकार है उसे दबागत कहते हैं। एक मरहला है बहरहाल। ठीक है, मरहला है। चलें, इतना तो पता चल गया दबागत क्या है, खाल पाक करने के एक प्रोसीजर को या तरीके को दबागत कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
اور شامل کرتے ہیں. جی کیا پوچھا جا رہا ہے, دکھائیں ہمیں. میرا نام آصف قائم خانی ہے اور میرا لیدر انڈسٹری سے تعلق ہے. میرا ایکچولی سوال کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھوں کہ لیدر جو امپورٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات جرمنی سے آتا ہے, سلاٹر ہاؤس سے آتا ہے, اور بعض اوقات ذبح کرتے ہیں وہ لوگ جو جیسے بھی کرتے ہیں, تو وہ ظاہر اللہ اکبر تو نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو وہ اسکین کی صورت میں آتا ہے, پھر ہم اسے جیکٹ بناتے ہیں, لیدر کی جیکٹ بناتے ہیں, پھر ہمیں سیل کرنی ہوتی ہے یہاں آؤٹ لیٹ سے, تو بیچنے والا اور پہننے والا کیا اس کے لیے وہ جائز ہے؟ جی دیکھیے, غیر مسلم ممالک میں جو جانور کاٹے جاتے ہیں تو ہر جگہ تو مسلمان نہیں رہتے. جہاں اکثریت کفار کی ہے تو وہ ان کے تقاضے کے مطابق, سہولیات کے مطابق کاٹتے ہیں اور جھٹکے سے کاٹتے ہیں, حلال نہیں ہوتے. جانور جب شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو تو اس کا جو گوشت ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. گوشت ناپاک ہوتا ہے, چربی ناپاک ہوتی ہے. اگر اس جانور کی کھال کو جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا دباغت دے دی جائے, یعنی نمک لگا کر خشک کرنے کے بعد بو ختم کر دی جائے اور گوشت چربی ہٹا دی جائے, تو وہ کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور اگر یہ جانور حرام جانور ہے, مثال کے طور پہ چیتا ہے, لومڑی ہے, اس کی کھال کو بھی دباغت دے دی گئی تو یہ کھال بھی پاک ہو جاتی ہے, اور ایسی کھالوں کا استعمال کرنا جائز ہے. کوئی جیکٹ بناتا ہے, جوتے بناتا ہے, کوئی اور چیزیں بناتا ہے, بہتر یہ ہے کہ حرام جو جانور ہیں, لومڑی, چیتا وغیرہ, مسلمان استعمال نہ کریں. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن جو حلال جانور ہیں جیسے گائے ہو گئی, بکری ہو گئی, دمبا ہو گیا, اس کی کھال دباغت کے بعد استعمال کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہے, اور مسلمان نے ذبح کی ہے تو دباغت کی بھی حاجت نہیں ہے, کھال ویسے ہی پاک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جناب. میرا نام محمد خرم ہے. ہم تقریباً یہاں پہ 36 سال سے جو ہے نا یہ بزنس کر رہے ہیں, اور ہمارا لیدر جیکٹ کا کام ہے, والیٹس وغیرہ کا ہے, بیگز وغیرہ بناتے ہیں, لیدر کی تمام اشیاء کا ہم کام کرتے ہیں. تو مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے, لیدر بزنس میں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ یہ مسئلہ ایک بڑا کامن لیکن بڑا بنیادی سوال اور بڑا وسعت والا ہے, آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے, کچھ چیزیں خرید و فروخت میں کامن ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, جو چیز کہہ رہے ہیں وہی چیز دیں. اسی طریقے سے جو خرید و فروخت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. بات اگر لیدر کی جائے تو ظاہر بات ہے لیدر کے اندر مجھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کھال گائے کی ہے یا بھینس کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے, تو خاص طور پر آپ کی مارکیٹ میں دھوکہ دہی نہ ہو. مطلب جس چیز کی کھال ہے آپ اسی کا نام دیں, امپورٹیڈ ہے, لوکل ہے, جس طرح ہے وہی حقیقت لوگوں کو بتائیں. اب بات چیزیں اور بھی ہوتی ہیں, جیسے چمڑے کا رنگ ہوتا ہے. عام طور پر تو جوتے جب بھی ہم نے لیے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رنگ اترا ہو سکتا ہے کہیں رنگ کے اندر بھی کوالٹیز ہوں, کسی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہو یا تیز ہو جاتا ہو. تو آپ کی پروڈکٹ کے جو عیوب ہیں وہ عیب نہ چھپائیں, جو کوالٹی ہے وہی کوالٹی بتائیں, اس سے زیادہ کی کوالٹی نہ بتائیں. اب عیب کس کو کہتے ہیں؟ مارکیٹ میں جس چیز کی وجہ سے بھاؤ میں فرق آئے, یعنی ریٹ گر جائیں, وہ چیز عیب کہلاتی ہے. بعض اوقات چیز تو بڑی پرفیکٹ ہے, سالوں سال چلے گی, لیکن بی کوالٹی کا مال ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں اس کا ریٹ کم ہو جائے گا, تو یہ عیب کہلاتا ہے. تو ایک دکاندار پر یہ ضروری ہے کہ وہ عیب نہ چھپائے, عیب بتا کر بیچے. اور اگر آپ کو عیب چھپانا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے بھی آپ کے سامنے ہے میں اس سے بری ہوں, مطلب آپ کے سامنے جو بھی ہے, مجھے نہیں پتہ ہے گائے کی ہے کسی اور چیز کی ہے, جو بھی آپ کے سامنے ہے, اگر آپ نہیں بتانا چاہتے کسی وجہ سے تو پھر یہ طریقہ استعمال کر کے بندہ جھوٹ سے بچتے ہوئے اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتا ہے. اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں, اور ہر سوال جو ہے وہ سمجھ لیں اب لیدر فیلڈ سے متعلق تو ہے, لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو لیدر فیلڈ سے ڈائریکٹ وابستہ نہیں ہے ان کے لیے بڑا انفارمیٹیو, اور پھر جواب اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جناب. میرا نام ہے محمد عمر, اور ہمارا جو ہے وہ لیدر جیکٹ وغیرہ کا کاروبار ہے. تو میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ہمارا جیسے لیدر جیکٹ وغیرہ کا کاروبار ہے اس میں کافی سارے گڈس وغیرہ کا آئٹم وغیرہ آ جاتے ہیں, اسکن وغیرہ بھی آتی ہے کافی جانور وغیرہ کی, جیسے کہ لومڑی کی ہمارے پاس اسکن آتی ہے. تو اس کو پروسیس وغیرہ کر کے ہم لوگ کلین کرتے ہیں, کلین کر کے ہم لوگ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو یہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ کاروبار میں یہ اسکن وغیرہ بیچنا جیسے لومڑی وغیرہ کی فیشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی مفتی.
देखिए जो दरिंदे हैं, दरिंदे तो हराम होते हैं, यानी उनका गोश्त नहीं खा सकते हम, लेकिन उनकी जो खाल है वो इस्तेमाल करने की सूरतें हैं। यानी अगर ज़बह शरी नहीं किया गया उसको, लेकिन दबागत कर ली गई, उसकी चर्बी वगैरह दूर करने के बाद नमक वगैरह के ज़रिए, धूप में सुखाने के ज़रिए सुखा ली गई, बू दूर कर दी गई, तो वो खाल पाक है। अगर किसी ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ही ज़बह की लोमड़ी, तो अब ये लोमड़ी ठीक है, इसका गोश्त नहीं खा सकते हम, लेकिन गोश्त हराम है, लेकिन गोश्त को नापाक नहीं कहेंगे, चर्बी को नापाक नहीं कहेंगे। अब तो प्रोसेस की ज़रूरत भी नहीं है, खाल पाक है। लेकिन आम तौर पर इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है, बू दूर की जाती है और दबागत की जो शराइतें पाई जाती हैं, तो ऐसे जो जानवर हैं, यानी जो हराम जानवर हैं, उनकी खाल को इन शराइत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब एक और चीज़ है कि बाज़ रिवायतों में जो दरिंदे हैं उनकी खालों को इस्तेमाल करने की ममानत की गई है, तो उलमा ने वहाँ तत्बीक ये दी है कि यहाँ ममानत से मुराद नापसंदीदगी है, हराम होना नहीं है, क्योंकि तकब्बुर आता है बाज़ जानवरों के इस्तेमाल से, रौनत आती है, तो लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करता है तो जायज़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और शामिल करते हैं। जी क्या पूछा जा रहा है, दिखाएं हमें। मेरा नाम अब्दुल अहद है, रिटेल और होलसेलर काम है, और हम ये ऑनलाइन पे भी काम करते हैं, ये COD नॉन COD। तो जैसे कुछ कस्टमर हैं जो हमसे कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं, लेकिन किसी वजह से प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, तो वो पेमेंट रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई हमें रिटर्न दे दें, कैश रिफंड्स कर दें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको उसके बदले कोई प्रोडक्ट दे दें। तो ये करना जायज़ है या इसका क्या मामला, ये आप बता दें। जी मुझसे देखिए बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर आजकल ये सहूलत फराहम करते हैं कि आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप वापस कर सकते हैं। इस्लामी तालीमात के तो ये मुताबिक है, फ़ुक़हा ने खैर रुयत बयान किया हुआ है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और देखी नहीं थी, तो देखने के बाद आपके पास एक चॉइस होती है वापस करने की, और यहाँ फ़रीक़ैन, इसमें किसी तनाज़े का भी शिकार नहीं है। जो बड़े प्लेटफॉर्म से चीज़ों का लेना देना करते हैं वहाँ ऐसी सहूलत दी जा रही होती है। अब चीज़ आपके पास वापस आ गई तो आपको तो पैसे वापस देना चाहिए ना। अब एक नया मायदा आप करना चाहें तो फिर एक जुदागाना बात है, एक नए मायदे के लिए उसको कायल करें और वो राज़ी हो, तो एक नए मायदे की सूरत में दूसरी चीज़ भेजी जा सकती है, लेकिन असल तो उसने अपना वो राइट इस्तेमाल किया है कि उसको पसंद नहीं आया तो उसने वो वापस भेज दी। ठीक, अगला सवाल शामिल सिलसिला कर रहे हैं। जी जनाब। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक और मेरा सवाल ये है कि मैं भी लेदर मार्केट में काम करता हूँ, तो ये जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं ये अपनी कॉस्ट कम करने के लिए जो है लाइनिंग वगैरह और जो शूज़ के लेदर के शूज़ होते हैं, जो सोल होते हैं, वो जो है रिसाइकल लगाते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। तो वो जब वो आउटलेट में जाती है तो उसके प्राइस जो है ना वही सेम होते हैं, तो ऐसा करना जायज़ है? जी उससे देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके तो उम्र बहुत होती हैं। खाल जो है, खाल जी जल्दी से तो नहीं पड़ती जी, अच्छा चमड़ा हो तो बहुत अच्छा चमड़ा तो चलता है। इसी तरीके से बात चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ रिसाइकलिंग तो एक आम सी बात है, कपड़ों तक में रिसाइकलिंग होती है जी, ठीक है, रुई निकलती है, फिर उस रुई से धागा बनता है, रुई से कपड़ा बनता है, कपड़े से भी रुई बनती है मेरे भाई, ठीक है, कपड़े से भी रुई बनती है, ये कपड़ा रिसाइकलिंग होता है। ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की जीन्स होती है जी, ये जीन्स की रिसाइकलिंग होती है, दोबारा वो नीली पैंट थी तो नीली रुई निकलेगी और उससे धागा बनेगा और दोबारा वो बनेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो ये कोई मटेरियल डाल रहे हैं किसी जगह पर, और वो मटेरियल ऐसा है कि गाहक को अंदाज़ा है, मिसाल के तौर पर सोल में लगा दिया इन्होंने, लेकिन एक पुरानी चीज़, अब उस पुरानी चीज़ के मुताबिक उसकी कीमत रखी। तो बात चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पुरानी चीज़ें या रिसाइकलिंग वाली चीज़ें लगती हैं, ठीक, उन चीज़ों का उर्फ ये होता है, ठीक है, आम गाहक को बाज़-औक़ात नहीं पता होगा, सही, लेकिन जो ख़रीदार है मैन्युफैक्चरर से ले रहा है उसको पता है, ठीक है। तो ख़रीदार जो है उस यानी जो रिटेलर है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गाहक को मोटिवेट करे कि भाई इसकी कीमत कम होने के ये असबाब हैं, इसमें ये चीज़ जो है यूँ लगी है, गाहक का ये राइट है कि अगर उसमें कोई खामी है या बी क्वालिटी की चीज़ है तो उस पर वो खामी आश्कार की जाए, गाहक को गाइड किया जाए। बाज़ दुकानदार समझते हैं कि हम जो आका हैं, मालिक हैं, शहनशाह हैं, गाहक तो ग़ुलाम है, ठीक है, सेल लगी हुई है, गाहक को लेना ही लेना है, तो भाई आप थोड़ा सा वजाहत करना आपका भी ज़िम्मा है ना। गाहक के राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स एक बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लाम ने तो ये कंज्यूमर राइट्स दिए हैं हमें, तो यूँ जहाँ कोई खटका है तो वहाँ गाहक पर वाज़ेह कर देने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, अगला सवाल दीजिए जरा।
میرا نام ساجد احمد آوان ہے اور میں لیدر کا کام کرتا ہوں، اور عموماً مارکیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو برانڈڈ شوز ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو دکھائے جاتے ہیں اور برانڈڈ کے پرائس بھی بتائے جاتے ہیں. جب آرڈر ملتا ہے تو اس کے بعد وہ برانڈڈ کچھ تو برانڈڈ کے ساتھ جو ہے ہلکا مٹیریل لگا کے ریگزین وغیرہ لگا کے اس کو اسی قیمت پہ برانڈڈ کی قیمت پہ ہی سیل کیا جاتا ہے. میرا سوال یہ مفتی صاحب سے ہے کہ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے ایسا کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے ایک عیب دار چیز دی ہے. عیب کی تعریف ہم بارہا سلسلوں میں بیان کر چکے کہ جس چیز کی وجہ سے بھاؤ میں کمی آئے وہ عیب کہلاتا ہے. عیب کا مطلب خالی یہ نہیں کہ وہ چیز خراب دی ہے آپ نے. اب برانڈڈ جو چیز ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، ان برانڈڈ کی قیمت کم ہے. پرانی چیز لگانا بھاؤ میں ویسے بھی کمی پیدا کرتا ہے. تو جب آپ عیب والی چیز صحیح کہہ کر دے رہے ہیں یہ تو جائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک جی، اگلا سوال دیجیے. میرا نام تسنیم ہے. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریگزین سے بنے ہوئے اور مصنوعی لیدر سے بنے ہوئے موزے یا گلوز پہ ہمارا مسا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ. جی مسئلہ دیکھیں مسے کے لیے کھال کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی بتا دیں کہ مسا سے ادھر سوال میں مراد کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہاں بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے یہ جو ایک ہوتا ہے نا چہرے وغیرہ پہ کبھی ہاتھوں پہ وہ مسا بھی ہو جاتا ہے، اور لیدر کی بات چل رہی ہے. وہ دیکھیے مسحا، جی ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں جو مسا کرتے ہیں نا، مسا کرتے ہیں سر کا. تو اس طریقے سے اگر کسی نے موزے پہنے ہوئے ہیں، جی یہ انہی موزے نہیں جی بلکہ وہ موزے جو شرائط پر پورا اترتے ہیں. شاید میں عرض کرتا ہوں اگر کسی نے یہ موزے پہنے ہوئے ہیں جو شرائط پر پورا اترتے ہیں تو وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسا کر لینا کافی ہوتا ہے. تو یہ ان موزوں کے مسح کی بات کر رہے ہیں. عام طور پر یہ جو موزے ہیں چونکہ اون کے بنے نہیں ہوتے، چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، ریگزین کے بھی بنے ہوتے ہیں. ان میں دو تین چیزیں ایک بنیادی ہیں. ایک تو کہ کوئی جب پہنے تو پہن کر چلنا ممکن ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو موزے والے ہیں ان کو کب تک چلیں گے؟ آپ ادھر جائیں گے، نکل جائیں گے. چمڑے ریگزین میں یہ بات نہیں پائی جاتی. صحیح. دوسرا یہ کہ ان کے اندر پانی نہ جاتا ہو. فقہ نے لکھا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ پانی سے نمی منتقل ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. لیکن عام طور پر چمڑے میں ریگزین میں نمی بھی نہیں جاتی. صحیح. لیکن پانی جو ہے نا آر پار نہ ہوتا ہو، سخین کی جو قید ہے وہ فقہ نے بیان کی ہے. تو یعنی پاؤں میں پہن کر چلیں تو اترے نہیں، سخت ہوں یا موٹے ہوں کہ پانی جو ہے ان تک نہ پہنچے. جو پانی کے حوالے سے یہ بات ہے یہ پائی جائے. کچھ اور بھی شرائط ہیں موزے کے تعلق سے. تو نا بار بار پاؤں دھونا سردیوں میں تکلیف دہ ہوتا ہے. تو وضو میں یہ ایک متبادل طریقہ شریعت مطالعہ نے ہمیں دیا ہے. اسے آپ نے فرمایا کہ سردیوں میں تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں ابھی سردیاں آنے والی ہیں، تو یہ تھوڑی بہت سردی کے لیے یا کسی بہت زیادہ سردی کے لیے؟ بے شک سردی نہ ہو. اچھا، گرمی اس کا تعلق سردی کی شرط سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضرورت کیونکہ ہمیں سردی میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. موزے کا حکم جو ہے مطلق ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی شخص کسی بھی وقت موزے پر مسا کر سکتا ہے، لیکن موزہ ایسا ہو جو شرائط پر پورا اترتا ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے سیمپل لے کے، تصویر لے کے، اور وہ بولتا ہے اس سیمپل کو تیار کر دیں اور اس کو سیم بنا دیں. تو جب ہم اس کو سیم بنا کے تیار کر دیتے ہیں اور کسٹمر کو بعض اوقات وہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی یہ سیمپل جو ہے سیم نہیں ہے، تو کیا اس صورتحال میں اس کو ہم ایڈوانس واپس کر کے وہ سیمپل رکھ کے بیچ سکتے ہیں، یا ہم اس کو یہ سیمپل کو دے گئے اور ایڈوانس ہم رکھ لیں تو یہ ہماری لاگت اس میں لگی ہوئی ہے؟ ایک میرا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ہول سیل میں سامان بیچتے ہیں تو ہول سیل کے اندر ہم جو ہمارا پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو ہم جب کسی کو کسٹمر کو بیچتے ہیں اور وہ کسی صورتحال میں اس سے مال نہیں بکتا اور وہ مجھے ریٹرن کرنا چاہتا ہے، کہ ایگزامپل کے طور پر وہ 4,000 کے حساب سے ہم نے جیکٹ لے کے گیا اور وہ مجھے بولتا ہے کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے 3,000 کے حساب سے واپس لے لیں، تو کیا ہم اس صورتحال میں اس سے کم ریٹ میں واپس لیں یا اسی ریٹ میں واپس لیں جس ریٹ میں ہمیں اس کو دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یعنی ٹھیک ہے سے مراد ہے آپ کا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے 2 سوال پوچھے انہوں نے. جو پہلا سوال ان کا ہے
اس میں ایک بات پر تو سوالیہ نشان ہے کہ ہو سکتا ہے تنازع اس بات میں ہو جی کہ آرڈر جو ہے وہ اس کیفیت کے مطابق تیار نہیں ہوا، سیمپل کے مطابق ٹھیک ہے، جو دکھایا گیا تھا یا جو مطلوب تھا. تو اگر ایسا تنازع ہے تو اس تنازع کو ڈسکس کیا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر اس کیفیت کے مطابق اور اس شیپ کے مطابق اور اس تقاضے کے مطابق تیار نہیں ہوا تو گاہک اس کو لینے کا پابند نہیں ہے. آپ وہی چیز بنا کر دیں گے، بالفرض اس کیفیت کے مطابق تیار ہو گیا اور آپ خود راضی ہیں، چلو بھی ایڈوانس دے دیا چلے جاؤ، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، پھر وہ پروڈکٹ کینسلیشن ہے نا، یہ کینسلیشن ہے، یہ وہ پرانا معاہدہ کینسل ہو گیا، بھی کسی بھی نئے کسٹمر کو بیچا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں آپ کینسل نہیں کرنا چاہتے اور یہ بات مارکیٹ کے دو بندے ایماندار بندے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آرڈر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا تھا اس کے بالکل عین مطابق ہے، تو پھر گاہک کو لینا پڑے گا. اگر آپ راضی نہیں ہیں کینسل کرنے میں تو گاہک کو اسی قیمت پر یہ آرڈر لینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس بات کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق اس سیمپل کے مطابق تیار نہ ہو تو ڈیل کینسل کرے، لیکن اس کے مطابق جب تیاری ہے تو پھر یہ کینسل ایک طرفہ طور پر کینسل کیسے ہو سکتا ہے؟ سر یہاں پہ بعض اوقات کسٹمر جو ہے وہ شاید زیادتی کرتا ہے، دکاندار کی تو زیادتی مشہور ہے اس لیے میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. کسٹمر زیادتی شاید یہ کر جاتا ہے کہ جو اس نے سیمپل دیا وہ کسی انٹرنیشنل فرم کا یا ملٹی نیشنل کمپنی کا بنایا ہوا تھا، وہ پروڈکٹ کہیں اور بنی تھی، کسی اور مشینوں پہ بنی تھی. جب آپ لوکل کاریگر سے لوکل مشینوں پہ ایک چیز بنواتے ہیں، سیمپل دکھا رہے ہیں آپ کے چاہیے مجھے ایسا، لیکن یہ ایزمپشن ہوتی ہے کہ یہ 100% ایسا نہیں ہوگا. خود مجھے تجربہ، میں نے بیگ بنوایا تو وہ 100% ویسا نہ بنا، نہ میری ایزمپشن تھی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس دکاندار کے پاس آپ گئے ہو وہ بھی یہ بات واضح کر دیتا ہوگا جی کہ بھئی ہمارے جو سلائی ہے نا یہ موٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے 2 جوتے خریدے پچھلے دنوں، جی ٹھیک ہے، ایک ہی شیپ کے جوتے، جی ٹھیک ہے، ایک پشاور سے لیا، ایک یہاں کراچی سے لیا. جی تو اب ایک جوتا بھاری اس لیے کہ وہ لوکل بنا ہے، ہاتھ سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جوتا لائٹ اس لیے کہ وہ مشینوں پہ بنا ہے. صحیح. شیپ تقریباً ایک جیسا ہے لیکن ان کے ویٹ میں فرق ہے. صحیح. اور ظاہر بات ہے بھاری جوتا تھوڑا سا بھاری لگتا ہے، جی بنا جاتا ہے کہ لائٹ ہو، جی تو یوں فرق تو آ جاتا ہے چیزوں میں. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ آرڈر لے رہے ہیں تو آپ بیان کریں گے نا کہ ٹھیک ہے، جو ہمارا جو آرڈر لیتے ہوئے جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو بھئی ہم اس طرح کا بنا کے دیں گے، اور یہ تو شرائط میں سے ہے کہ دونوں فریقین وہ تمام چیزیں طے کریں جس کی وجہ سے تنازع ہو سکتا ہو، آگے ہو سکتا ہے. ٹھیک، مختلف انہی کا اگلا سوال تھا کہ کسی کو دیا ہے مال، بیچ دیا تھا، اب اس سے بیچارے سے نہیں بکا، وہ واپس لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جتنے کا آپ نے دیا تھا اس سے بھی کم میں لے لو، تو اس سے کم میں لے سکتے ہیں، جتنے کا دیا تھا اتنے کا ہی ریٹرن لیں گے. دیکھیے ڈیل جب مکمل ہو گئی، بے نافذ ہو گئی، تو یہ مال جس نے خریدا اس کا ہے، اس نے اپنے پیسے رکھ لیے، یہ پیسے اس کے ہیں. اب بعض اوقات کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آئٹم پڑا رہا، اب اس کا فیشن ہی چلا گیا. جی اب فیشن چلے جانے کی وجہ سے جو گاہک ہے وہ نہیں آ رہا. اب یہ اس کو کہتا گیا تمہارے پاس تو کوئی اور لوگ آ جاتے ہوں گے، یہ کہے گا بھائی اب تو ریٹ گر گیا، اب تو مال پرانا ہو گیا. تو اب یہ جو بھی ڈیل کریں گے وہ ایک نئی ڈیل ہوگی، یا تو دکاندار اپنی مرضی سے خوشی سے اسی بھاؤ پہ واپس رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا، ایک نئی آفر کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے. اب یہ ایک نئی ڈیل ہے اور ایک نئی ڈیل یہ کسی بھی نئی قیمت پر کر سکتے ہیں، کم میں ہو یا زیادہ میں ہو. ٹھیک ہے، مجھ سے ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے، ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ ہے، گڈس ہیں، اور وہ نان مسلم کنٹری سے آئی ہے، کسی بھی صورت میں آئی ہے، گفٹ کی صورت میں آئی ہے، لنڈا کی صورت میں آئی ہے، جو بھی صورت ہے آپ نے پرچیز کی ہے، نان مسلم کنٹری سے آپ نے خریدی ہے، وہ تو پروڈکٹ ہے ہمارے پاس لیدر کی، تو اس پروڈکٹ کو ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، کیونکہ اس کی دباغت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا جو پروسیس ہے وہ کیسا تھا؟ شروع میں جو ڈاکومنٹری ہم نے اس پروگرام میں چلائی ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ دباغت کے بغیر کھال آگے بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پروڈکٹ کوئی بناتا نہیں ہے صحیح کہ چربی دور کرے گا، بو دور کرے گا، یہ چیز دباغت ہے. ٹھیک ہے، دباغت کے لیے کوئی ایک خاص طریقہ شریعت نے مقرر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ بھئی یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. مقصود ہے چربی کا دور ہو جانا اور بو کا دور ہو جانا، دو چیزیں پائی گئیں، وہ کھال پاک ہے. ٹھیک ہے. استاد ایک اور سوال کہ کچھ عرصہ پہلے ایسی اطلاعات آئی تھی، ان کی حقیقت کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اطلاعات آئی تھی کہ کچھ جوتے غالباً جو ہے وہ خنزیر سور کی کھال کے وہ بنائے جا رہے تھے، یا پروڈکٹ بک رہی تھی، کوئی بیچ رہا تھا،
تو آیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، خنزیر کی کھال سے بنی ہوئی اشیاء مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں اور لوگوں کو نہیں بتائی جاتی، ایسے بھی کیس ہوئے ہیں۔ میری لاہور میں ایک لیدر مارکیٹ میں گیا تھا، ایک مدنی حلقہ ہوا تھا ایک مرتبہ، تو میں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا، جی ایک بڑے صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ علامتیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ علامتیں ہوتی ہیں خنزیر کی کھال کی، اور کہا میرے سامنے آیا تو میں 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ اب وہ علامتیں مجھے جو انہوں نے بتائیں، میں ان کے جاننے کے باوجود میں تو پہچان نہیں کر سکتا، جی لیکن ماہر آدمی پہچان کر سکتا ہے۔ جی تو جو بھی مسلمان ہے، دکاندار ہے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی شائبہ ہے کہ یہ خنزیر کی کھال ہو سکتی ہے، تو وہ ہرگز جو ہے اس چیز کو نہ رکھے، کیونکہ مسلمان کے لیے خنزیر کی جو کھال ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو اس چیز کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ کے لیے ویسے روزی میں مسئلہ کہ جب روزی آپ کی حلال نہیں ہوگی کہاں سے برکتیں آئیں گی، پھر مسلمان کا مفاد کہ مسلمان جب ایک چیز کو حرام سمجھتا ہے، وہ نہیں خریدنا چاہتا، آپ اس کو وہ چیز بیچ رہے ہیں تو دھوکہ دہی کا عنصر پایا گیا، مسلمان کو نقصان پہنچانا پایا گیا، مسلمان کو تکلیف دینا پایا گیا۔ تو جب اس چیز کے اندر اتنی ساری خرابیاں موجود ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے بچائیں اور خود بھی اپنی روزی کو حرام ہونے سے بچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو سلسلہ تھا بڑا انفارمیٹیو بھی تھا، اور شرعی لحاظ سے دینی احکام سیکھنے کے اعتبار سے بھی بہت سارے مسائل ہم نے سنے، سیکھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔